بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاویہ بن یزید۔ معاویہ بن یزید کی کنیت ابو لیلہ اور ابو عبد الرحمن تھی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت اس کی عمر 20 سال اور چند ماہ تھی۔ یہ سے کنیت کسے کہتے ہیں؟ کنیت ابو عبد الرحمن۔ جی، کنیت جو ہوتی ہے وہ ایک ہوتا ہے لقب اور ایک ہوتی ہے کنیت۔ کنیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں میں سے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، ان میں سے کسی ایک کی وجہ سے باپ کو مشہور ہو جانا۔ مثال کے طور پر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں، تو ان میں سے قاسم ایک بیٹے تھے رضی اللہ عنہ، تو ابو قاسم، وہ بیٹے کی طرف منسوب کر کے جو نام رکھا جاتا ہے ابو قاسم، ابو عبد الرحمن، یعنی عبد الرحمن کے بیٹے۔ تو معاویہ بن یزید یہ بیسیکلی حضرت معاویہ کے پوتے ہیں، حضرت معاویہ کے پوتے ہیں۔ تو ان کے معاویہ کے بیٹے ابو لیلہ تھے، عبد الرحمن تھے، تو ان کی طرف منسوب کر کے ابو لیلہ، ابو عبد الرحمن۔ اچھا، ابھی آگے ہسٹری میں ابھی جب آگے بڑھیں گے تو ایک چیز آپ کو بہت کثرت کے ساتھ ملے گی اور کنفیوز بھی کرے گی، وہ یہ ہے کہ اب نام جو ہے نا وہ آپس میں بہت زیادہ ملتے جلتے ہوں گے۔ اب دیکھیں، معاویہ تھے حضرت رضی اللہ عنہ، ان کے پوتے کا نام پھر معاویہ۔ اسی طرح حسن تھے، ان کے بیٹے کا نام پھر علی، پھر ان کے آگے بیٹے ہوں گے پھر کا نام آگے حسن، پھر ان کے بیٹے ہوں گے پھر آگے علی۔ تو اس طرح ایک ہی نام جو ہے نا، دادے پوتے کا پڑ پوتے کا ایک ایک نام اس طرح چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ چلیں، اچھا، یعنی یہ یزید کے بیٹے ہیں اور حضرت معاویہ کے پوتے پوتے ہوئے نا یہ؟ پوتے ہیں۔ جی جی، پوتے ہوئے نا۔ ٹھیک 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 ہے۔ معاویہ بن یزید کی کنیت ابو لیلہ اور ابو عبد الرحمن تھی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت اس کی عمر 20 سال اور چند ماہ تھی۔ یہ جوان صالح اور عابد زاہد شخص تھا۔ اہل شام میں یزید کی وفات کے وقت اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حسین بن نمیر جب لشکر شام اور بنو امیہ کو لیے ہوئے دمشق پہنچا ہے تو معاویہ بن یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تھی۔ معاویہ اپنی خلافت اور لوگوں سے بیعت لینے کا خواہشمند نہ تھا۔ وہ کچھ بیمار بھی تھا اور اس حالت بیماری میں اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ اس نے لوگوں کے اصرار سے مجبور ہو کر بیعت لی اور صرف 40 روزے دوسری روایت کے موافق 2 ماہ اور تیسری روایت کے موافق 3 ماہ خلافت کر کے فوت ہوا۔ اس قلیل مدت میں کوئی قابل تذکرہ کام نہ کر سکا۔ معاویہ کے مرض نے جب ترقی کی تو لوگوں نے کہا کہ اپنے بعد کسی کو خلافت کے لیے نامزد کر دو۔ معاویہ نے کہا کہ میں پہلے ہی اپنے اندر خلافت کی طاقت نہ پاتا تھا، تم لوگوں نے زبردستی مجھ کو خلیفہ بنایا۔ میں نے سوچا کہ کوئی شخص عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مانند مل جائے تو اس کو خلافت سپرد کر دوں، لیکن نہیں ملا۔ پھر میں نے چاہا کہ جس طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چند شخصوں کو نامزد کر دیا تھا، ان کے بعد وہ خلیفہ کو منتخب کریں، اسی طرح میں بھی چند شخصوں کو نامزد کر دوں، لیکن میری نگاہ میں ایسے شخص بھی نہیں آئے، لہٰذا میں اب اس معاملے میں کچھ نہیں کہتا۔ تم کو اختیار ہے کہ جس کو چاہو خلیفہ بناؤ، مجھے کوئی سروکار نہیں۔ یہ کہہ کر معاویہ نے اپنے محل سرائے کا دروازہ بند کر لیا اور اس کے بعد اس کا جنازہ ہی محل سرائے سے نکلا۔ بصرہ میں ابن زیاد کی بیعت۔ معاویہ بن یزید کی خلافت کو صرف اہل شام اور اہل مصر نے تسلیم کیا تھا۔ اہل حجاز نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یزید کے مرنے کی خبر جب عراق میں پہنچی تو اس وقت عبید اللہ بن زیاد بصرہ میں تھا۔ اس نے اہل بصرہ کو جمع کر کے کہا کہ امیر المومنین یزید کا انتقال ہو گیا ہے، اب کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو خلافت کے کاموں کو چلانے کی قابلیت رکھتا ہو۔ میں اسی ملک میں پیدا ہوا ہوں اور یہی میں نے پرورش پائی ہے۔ میرا باپ بھی اسی ملک کا حاکم تھا اور میں بھی اسی ملک کا حاکم ہوں۔ آمدنی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، لوگوں کی تنخواہیں اور وظیفے بھی اب پہلے سے زیادہ ہیں۔ مفسد اور شریر لوگوں سے ملک پاک و صاف ہے۔ تم لوگ اگر چاہو تو اپنی خلافت الگ قائم کر سکتے ہو، لیکن تم اہل شام کے محتاج نہیں ہو۔ یہ تقریر سن کر سب نے کہا کہ بہت مناسب ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہو جائیں۔ چنانچہ اہل بصرہ نے عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر لی، مگر وہ دل سے عبید اللہ کو ناپسند کرتے تھے۔ اہل بصرہ سے بیعت لے کر عبید اللہ کوفہ کی طرف گیا، وہاں کے لوگوں سے بھی بیعت لی، لیکن کوفہ والوں نے صاف انکار کر دیا۔ اہل بصرہ کو جب معلوم ہوا کہ اہل کوفہ ابن زیاد سے منحرف ہو گئے تو انہوں نے بھی اپنی بیعت فسخ کر دی۔ ابن زیاد مجبور اور مایوس ہو کر عراق سے بھاگا اور دمشق پہنچا۔ دمشق میں اس وقت پہنچا جبکہ معاویہ بن یزید فوت ہو چکا تھا
اور انتخاب خلیفہ کے متعلق ملک شام میں جھگڑا اور نزاع برپا تھا۔ عراق میں ابن زبیر کی رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ اہل کوفہ کی حالت یہ تھی کہ حادثہ کربلا کے بعد لوگوں کے دلوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نے اندر ہی اندر ایک اثر پیدا کیا تھا۔ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط بھیج کر بلایا اور ان کے قتل میں پھر شریک ہوئے، اپنی اس حرکت سے ان کے دلوں میں پشیمانی پیدا ہوئی۔ ادھر ابن زیاد کو بھی کوئی انعام و صلہ نہ ملا، بلکہ خراسان کا علاقہ اس کی ماتحتی سے جدا کر دیا گیا، لہٰذا وہ بھی قتل حسین رضی اللہ عنہ سے پشیمان ہوا اور اہل کوفہ کو اظہار پشیمانی سے نہ روکا۔ کوفہ کے ان لوگوں نے جو شیعان حسین کہلائے، سلیمان بن سعد خزاعی کے مکان پر جمع ہو کر ایک خفیہ جلسہ کیا اور اپنی خطاؤں کا اقرار کرنے کے بعد ان کی تلافی کے لیے اس تجویز پر اتفاق کیا کہ اب ہم کو خون حسین رضی اللہ عنہ کا معاوضہ ضرور لینا ہوگا۔ چنانچہ سب نے سلیمان بن سرد کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سلیمان نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم اپنے اس اقرار اور ارادے پر قائم رہو، لیکن اس کے اظہار سے ابھی پرہیز کرو اور لوگوں کو رفتہ رفتہ اپنا ہم خیال بناتے رہو۔ جب موقع آئے گا تو ہم خروج کریں گے اور خون حسین رضی اللہ عنہ کا قصاص لے کر چھوڑیں گے۔ اچھا، یہ جو چیز پیدا ہو رہی ہے یہ انہی لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے نا، جنہوں نے قتل کیا کے بعد سوچ رہے ہیں نا، اسی کے وہی سارے لوگ ہیں نا جن لوگوں یہ نے خون۔ حضرت حسین جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیج بھیج کر بلایا تھا، پھر وہ ڈر گئے، اور پھر حضرت حسین جب پہنچے کوفہ میں اور ان کی مدد کے لیے وہ نہ نکل سکے، اور پھر ایٹ دی اینڈ شہید ہو گئے، تو اب ان کو افسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں دوبارہ بدلہ لینا چاہیے، تو یہ وہی لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں دوبارہ صحیح، سے۔ یہ وہی لوگ دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں نا، صحیح صحیح، ٹھیک ہے۔ جب عبید اللہ بن زیاد نے اہل کوفہ کو اپنی بیعت کی طرف متوجہ کرنا چاہا تو لوگوں نے اسی کے لیے انکار کیا کہ وہ سلیمان بن سرد کی ہدایت و تجویز کے ماتحت ابن زیاد سے انتقام لینے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ پر کیوں بیعت کرنے لگے تھے؟ یزید کی وفات کا حال سن کر شیعان علی نے سلیمان بن سرد سے کہا کہ اب مناسب موقع ہے، آپ خروج کیجیے، لیکن سلیمان نے ان کو اس ارادے سے باز رکھا اور کہا کہ ابھی تک اہل کوفہ کی ایک بڑی تعداد ایسی باقی ہے جو ہماری ہم خیال اور شریک کار نہیں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ابھی چند روز تک اور اندر اندر اپنی کوششوں کو جاری رکھو اور اپنی جمعیت اور طاقت کو بڑھاؤ۔ ابن زیاد کو صاف جواب دینے کے بعد اہل کوفہ نے عمر بن حارث کو، جو ابن زیاد کی طرف کوفہ کا حاکم تھا، نکال دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے عبداللہ بن یزید انصاری کوفہ نے گورنر اور ابراہیم محمد بن طلحہ محصل خراج مقرر ہو کر آئے۔ اس کا مطلب کیا؟ محصل خراج یہ جو خراج ہوتا ہے، خراج یہ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو اچھا کہ ٹیکس، فصلوں پر اور پیداوار پر لیا جاتا ہے۔ محصل اچھا اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے، خراج کلیکٹ کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے ابراہیم محمد بن طلحہ ہے۔ صحیح صحیح، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن زبیر، جی یہ حضرت عبداللہ جو تھے، یہ وہ حضرت اسما کے جو بیٹے تھے وہ ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر؟ جی، زبیر کے بیٹے، جی وہی۔ حضرت عائشہ حضرت صدیقہ اسما، رضی اللہ وہی ہے نا؟ حضرت اسما بنت ابو بکر نا؟ جی، ہداشہ کے بھانجے۔ ہاں جی اچھا جزاک صحیح، ان کے بیٹے ہیں نا یہی سر کا ہے نا، عبداللہ بن زبیر ان کے بیٹے ہیں نا حضرت اسما کے؟ بھانجے، جی جی جی۔ ٹھیک ہو گیا، جی جی ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے گورنر کی آمد سے ایک ہفتہ پیشتر مختار بن ابو عبیدہ بھی، جو محمد بن حنیفیہ کے پاس گیا ہوا تھا، واپس کوفہ میں آیا۔ یہ رمضان سن 64 ہجری کا واقعہ ہے۔ بصرہ والوں نے بھی ابن زیاد کے چلے جانے بن حارث کو اپنا سردار بنا لیا۔ پھر اہل کوفہ، یہ جو سر آواز نہیں آ رہی، ہاں اس کو کیا پڑھیں گے؟ ابو الحنیفیہ، حنیفیہ پڑھیں گے اس کو سر؟ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ حنفیہ میں میرے خیال سے حنفیہ، حنفیہ ہے حنیف، سر کی آواز نہیں آ رہی نا؟ کسی اور کو بھی نہیں آ رہی؟ مجھے نہیں آ رہی۔ نہیں آ رہی نہیں آ رہی۔ اچھا اچھا،
سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. حنفیہ. سر کیا میں آگے پڑھوں؟ چیٹ پہ لکھ دیں. سر آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. اچھا ٹھیک ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے گورنر کی آمد سے ایک ہفتہ پیشتر مختار بن ابو عبیدہ بھی جو محمد بن الحنفیہ کے پاس گیا ہوا تھا واپس کوفہ میں آیا. یہ رمضان 64 ہجری کا واقعہ ہے. بصرہ والوں نے بھی ابن زیاد کے چلے جانے پر عبداللہ بن حارث کو اپنا سردار بنا لیا اور پھر اہل کوفہ کی تقلید میں اپنا ایک وفد بھیج کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا. اس طرح تمام ملک عراق پر بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت قائم اور مسلط ہو گئی. مصر میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت. مصر کا حاکم عبد الرحمن بن حجم، اس کو کیا پڑھیں گے؟ حجم. کیا لکھا بھائی؟ نجدم کیا پڑھیں گے سر اس کو؟ یہ عبد الرحمن بن خجدم. حجدم. خجدم، اوکے ٹھیک ہے. مصر کا حاکم عبد الرحمن بن خجدم تھا. اس نے جب معاویہ بن یزید کے انتقال کی خبر سنی تو فوراً بذریعہ وفد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی. ہمس کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اور قنسرین کے حاکم ظفر بن حارث تھے. ان دونوں نے معاویہ بن یزید کی وفات کا حال سن کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہی کی خلافت کو تسلیم کر لینا مناسب سمجھا. معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد چونکہ جلد خلیفہ کا انتخاب نہیں ہو سکا، لہٰذا اہل دمشق نے ضحاک بن قیس کے ہاتھ پر اس قرار کے ساتھ بیعت کی تھی کہ جب تک مسلمانوں کا کوئی اور امیر اور خلیفہ منتخب و متعین نہ ہو اس وقت تک ہم آپ کو اپنا امیر مانیں گے پر آپ کے احکام کی فرما برداری کریں گے. یہ ضحاک بن قیاس بھی خلافت کے لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہی کو سب سے بہتر سمجھتے تھے. فلسطین کا گورنر حسان بن مالک تھا. وہ البتہ اس امر کا خواہاں تھا کہ آئندہ بھی جو خلیفہ منتخب ہو وہ بنو امیہ میں ہی سے. غرض معاویہ بن یزید کی وفات پر تمام عالم اور اسلام جی ہے نا، گزر گئے ہیں ضحاک بن قیس. یہ بہت ہی ایک کہہ لیں مدبر شخص تھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشیر تھا، اس کا سیکٹری تھا اور بہت ہی زیادہ سمجھ اور قابل مدد آدمی تھا، ذہین آدمی تھا. جب یزید کی حکومت آئی تو ضحاک بہت زیادہ اس کو سمجھاتا تھا یزید کو کہ اپنی عادتیں ٹھیک کر لو وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہی ضحاک بن قیس ہے جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص تھا. صحیح. تو یہ قیس بن ثابت کے بیٹے اور نہیں یہ بیٹے ہوئے نا. یہ سر آپ کی آواز چلی گئی. پتہ نہیں کون سے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا. صحیح. میں نے کہا کیونکہ پیچھے ہم نے قیس بن ثابت کا بہت ذکر سنا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا. غرض معاویہ بن یزید کی وفات پر تمام عالم اسلام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر متفق ہو چکا تھا اور بنو امیہ کے سوا تمام بااثر اشخاص وراثت کو خلافت سے مٹانے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے پر آمادہ پائے جاتے تھے. عبید اللہ بن زیاد کی یزید کے بعد عراق میں جو حالت ہوئی اوپر ہم پڑھ چکے ہیں. اب اس کے بھائی مسلم بن زیاد کا حال سنو جو خراساں کا گورنر تھا. اچھا یہ دوسرے بھائی آ رہے ہیں، عبید اللہ بن زیاد کے دوسرے بھائی مسلم بن زیاد. خراساں میں جب یزید کے مرنے کی خبر پہنچی تو مسلم بن زیاد نے اہل خراساں سے کہا کہ یزید کا انتقال ہو گیا ہے. جب کوئی دوسرا خلیفہ مقرر ہو کر احکامات جاری نہ کرے اس وقت تک کے لیے تم میرے ہاتھ پر بیعت کر لو. اہل خراسان نے خوشی سے بیعت کر لی لیکن
چند روز بعد انہوں نے اس بیعت کو فسخ کر دیا۔ مسلم بن زیاد کا بھی تقریباً وہی حشر ہوا جو عبید اللہ بن زیاد اور اس کے بھائی کے عراق میں ہوا تھا۔ مسلم بن زیاد نے اپنی جگہ محلب بن ابی صفرہ کو حاکم خراسان مقرر کر کے خود کو دمشق کا قصد کیا۔ راستے میں اس کو عبداللہ بن حازم ملا۔ اس نے عبداللہ بن حازم کو اپنی طرف سے حاکم خراسان مقرر کر دیا اور ملحب بن ابی صفرہ بدستور سپہ سالار افواج رہا۔ عبداللہ بن حازم نے خراسان پہنچ کر تمام سرکشوں اور باغیوں کو درست کر دیا۔ ادھر دمشق میں خلافت کا فیصلہ ہو رہا تھا، ادھر عبداللہ بن حازم ترکوں اور مغلوں کو شکستیں دے کر اسلامی حکومت کا سکہ دلوں پر بٹھا رہا تھا۔ اگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حسین بن نمیر کا مشورہ قبول کر لیتے اور شام کے ملک میں تشریف لے جاتے تو یقیناً ان کی خلافت کے قیام اور استحکام میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہتا، اور وہ تنہا عالم اسلام کے خلیفہ بن کر ضرور ان برائیوں کو جن کی بنیاد پڑ چکی تھی کلیتاً مٹا دینے میں کامیاب ہو جاتے، مگر اس شدنی امور اس کے خلاف تھے جو ہو کر رہے۔ شدنی امور کہیں گے، شدنی امور کا مطلب کیا ہوا ہے یہاں پہ؟ نہیں، پتہ نہیں کیا ترجمہ کریں گے شدنی امور کا، لیکن شدنی بہرحال امور، اچھا اوپر اچھا دیکھیں یہاں پر ایک، جہاں سے یہ پیراگراف جو ہے وہ ختم شروع ہو رہا ہے، عبداللہ بن زبیر حسین بن نمیر کا مشورہ قبول کر لیتے، تو وہی مشورہ ہے جب یزید کی طرف سے حسین بن نمیر گیا تھا ادھر مکہ کے اندر جنگ کرنے کے لیے، پھر واپسی پر حسین بن نمیر نے عبداللہ بن زبیر سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میرے یہاں پر بیعت کریں، میں آپ کو شام لے جاؤں گا، وہاں جا کر خلافت آپ کے ہاتھ پہ دے دوں گا، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا اسی مشورے کی بات۔ چلیں جی، اب آگے مروان بن حکم ہے، ٹھیک ہے۔ مروان بن حکم یہ وہی ہے جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشیر تھا، ٹھیک ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکالا بھی تھا، یہ وہی۔ چلیے مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف کی پیدائش کا زمانہ سن 2 ہجری کا ہے۔ سر 2 ہی ہے نا، 6 تو نہیں ہے؟ 2 ہجری۔ ٹھیک ہے۔ ماں کا نام آمنہ بنت القمہ بن صفوان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں میر منشی اور وزارات کا عہدہ حاصل رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کئی مرتبہ مدینہ کی حکومت حاصل رہی۔ معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد 6-7 مہینے تک تنہا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہی خلیفہ تھے، ان کے سوا اور کوئی شخص بنو امیہ کے مدعی خلافت نہ تھا۔ تمام امال و حکام نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا تھا۔ 6-7 مہینے کے بعد مروان اپنی کوشش میں کامیاب ہو کر ملک شام پر قابض ہوا، لہٰذا مروان کی حیثیت ایک باقی کی قرار دی جا سکتی ہے، اور چونکہ خلافت بنو امیہ سے بالکل نکل چکی تھی لہٰذا مروان کو بنو امیہ کی خلافت کا مجدد بھی کہا جا سکتا ہے۔ بیعت خلافت اور جنگ مرج راہت معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد، جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ ملک شام میں بھی 2 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک تو بنو امیہ تھے جو اپنے ہی قبیلے میں خلافت کو رکھنا چاہتے تھے، دوسرے ضحاک بن قیس حاکم دمشق اور ان کے ہم خیال امال تھے، جو دل سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے مؤید مگر اعلانیہ زبان سے کچھ نہ کہتے تھے۔ سب سے پہلے نعمان بن رشید رضی اللہ عنہ نے حمص میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام پر بیعت لینا شروع کی۔ تنسرین ہے یا قنسرین ہے سر؟ یہ اس کو سرین یا قنسرین؟ یہ صحیح لفظ ہے کنسرین۔ قاف سے تن سے؟ قاف، یہ لفظ غلط لکھا ہوا اچھا، ہے، نسرین۔ بن نسرین، اوکے۔ بن نسرین کے حاکم ظفر بن حارث نے بھی ان کی تقلید کی۔ دمشق میں بنو امیہ اور بنو کلب کی کثرت تھی، یہ دونوں قبیلے ہم خیال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مخالف تھے، لہٰذا ضحاک بن قیس جو دل سے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے طرفدار تھے، زبان سے کچھ نہ کہتے اور دمشق پر حکومت کرتے تھے۔ دمشق والوں کو اس کی اطلاع نہ تھی کہ حمص اور قنسرین کی افواج عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بیعت کر چکی تھے۔ سب سے پہلے حسان بن مالک کلبی جو فلسطین کا عامل اور اپنی رشتہ داری کی وجہ سے بنو امیہ کا طرفدار تھا،
اس خبر سے مطلع ہوا اور اس نے روح بن زمبا کو اپنا قائم مقام بنا کر کہا کہ سرداران لشکر ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کرتے جاتے ہیں، میری قوم کے آدمی اردن میں ہیں، میں وہاں جا کر ان کو خبردار کرتا ہوں، تم یہاں خوب چوکس رہنا، جو کوئی مخالفت کرے اس کو فوراً قتل کر دینا۔ یہ سمجھا کر حسان بن مالک اردن کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے جاتے ہی نابل بن قیس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا طرفدار ہو کر رواح بن زمبعہ کو فلسطین سے نکال دیا۔ روح بھی اردن میں حسان بن مالک کے پاس پہنچ گیا اور فلسطین کا علاقہ بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پہنچ گیا۔ حسان بن مالک نے اہل اردن کو جمع کر کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف آمادہ کیا اور ان سے وعدہ لیا کہ ہم خالد بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کو خلیفہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ حسان بن مالک کو بھی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ضحاک بن قیس امیر و دمشق میں در پردہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا طرفدار ہے، مگر اعلانیہ اس طرفداری کا اظہار ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا حسان نے ایک خط ضحاک بن قیس کے نام لکھا اور اس خط میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی برائیاں لکھی اور خاندان معاویہ کا حقدار خلافت ہونا بیان کر کے لکھا کہ جا بجا لوگ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کرتے جاتے ہیں، جلد اس کا تدارک کرو۔ یہ خط جس قاصد کے ہاتھ دمشق کی جانب روانہ کیا گیا اس کو سمجھا دیا کہ یہ خط جامع مسجد میں جمعہ کے دن جبکہ تمام رؤسائے شہر اور بنو امیہ موجود ہوں ضحاک بن قیس کو پڑھ کر سنا دینا۔ چنانچہ یہ خط سب کی موجودگی میں جمعے کے دن پڑھا گیا۔ یہاں پہلے سے ہی ضحاک بن قیس کے ہم خیال لوگوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ اس خط کے سنتے ہی لوگوں کے دو گروہ ہو گئے، ایک بنو امیہ اور ایک ان کے طرفدار، دوسرے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے طرفدار۔ دونوں گروہ آپس میں الجھنے لگے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہتھیار لے لے کر ایک دوسرے پر حملہ آوری کے لیے مستعد ہو گئے، مگر خالد بن ولید بن معاویہ نے بیچ میں آ کر دونوں کو سمجھایا اور لڑائی سے باز رہے۔ اچھا یہ کون ہے سر؟ خالد بن ولید؟ ایک اور مسٹیک ہوئی ہے، یہ خالد بن جی ولید نہیں ہے، یہ خالد بن یزید ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا، خالد بن کیونکہ یزید، ٹھیک۔ کیونکہ جو یزید تھا اس کے دو بیٹے تھے، ایک خالد اور ایک معاویہ۔ معاویہ تو اچھا فوت ہو گیا اور دوسرا بیٹا خالد ہے، اسی کو وہ خلیفہ بنانا چاہتے تھے بنو امیہ والے، تو یہ مسٹیک ٹھیک کر لیں، یہ خالد بن یزید بن معاویہ ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں نے لکھ لیا، بالکل صحیح ہے، پھر صحیح ہو گیا بالکل۔ مگر خالد بن یزید بن معاویہ نے بیچ میں آ کر دونوں کو سمجھایا اور لڑائی سے باز رکھا۔ ضحاک بن قیس خاموش مجلس سے اٹھ کر دارالعمارہ میں آئے اور 3 دن تک باہر نہ نکلے۔ انہی دنوں عبید اللہ بن زیاد جو عراق سے مایوس و بے دخل ہو کر شام کی طرف بھاگا تھا دمشق پہنچا۔ عبید اللہ بن زیاد کے دمشق پہنچنے سے بنو امیہ اور ان کی طرفداروں کی بہت تقویت پہنچی۔ ضحاک بن قیس اور بنو امیہ سب مل کر جابیہ کی طرف نکلے۔ سور بن معن سلمہ ضحاک کے پاس پہنچا اور کہا تم نے ہم کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے مشورہ دیا اور ہم نے اس کو تسلیم کیا، اب تم حسان بن مالک کلبی کے کہنے سے اس کے بھانجے خالد بن یزید کی بیعت کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہو۔ ضحاک کچھ شرما سے گئے اور سور بن معن سے کہا کہ اچھا اب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب تک تم نے جس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے اسے ظاہر کر دو اور اعلانیہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے لوگوں کو دعوت دو۔ چنانچہ ضحاک اپنے ہم خیال لوگوں کو لے کر الگ ہو گئے اور مقام مرج راحت میں جا کر قیام کیا۔ بنو امیہ اور ان کے طرفدار بنو کلب مقام جابیہ میں مقیم رہے۔ یہیں حسان بن کلبی بھی اردن سے معا اپنی جمعیت کے پہنچ گیا۔ جابیہ میں 5000 بنو امیہ اور بنو کلب جمع ہو گئے۔ مرج راحت میں ضحاک بن قیس کے پاس کل 1000 بنو قیس تھے۔ ضحاک بن قیس نے دمشق میں جو اپنا نائب چھوڑا اس کو یزید بن انیس نے بے دخل کر کے بیت المال پر قبضہ کر لیا۔ یہ در حقیقت ایک بڑی شکست ضحاک کو پہنچی۔ اگر دمشق اور بیت المال ضحاک کے قبضے میں رہتا تو ان کی طاقت کو اس قدر صدمہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ضحاک نے مرج راحت سے فوراً نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، ظفر بن حارث اور نائل بن قیس کو حمص، قنسرین اور فلسطین میں حالات کی اطلاع دی۔ ان لوگوں نے ضحاک کی امداد کے لیے مرج راحت کی طرف فوجیں روانہ کی۔
ادھر جابیہ میں حسان بن مالک نے امامت کی خدمات انجام دینی شروع کی، اور یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ پہلے اپنا ایک امیر اور خلیفہ منتخب کر لو۔ عام طور پر خالد بن یزید ہی کا نام لیا جاتا تھا، اور اسی طرف لوگ زیادہ مائل تھے۔ مروان نے درپردہ لوگوں کو اپنی خلافت کے لیے ترغیب دینی شروع کی، اور رواح بن زمبا نے مروان کے حزب منشا آمادہ ہو کر ایک روز مجمع عام میں کھڑے ہو کر اپنی رائے اس طرح پیش کی کہ خالد بن یزید ابھی 9 عمر ہے، ہم کو ایک تجربہ کار اور ہوشیار خلیفہ کی ضرورت ہے، لہٰذا مروان بن حکم سے بہتر کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک برابر حکومت و خلافت کے کاموں کا تجربہ رکھتا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہم مروان بن حکم کو خلیفہ منتخب کر لیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ مروان کے بعد خالد بن یزید خلیفہ بنایا جائے، اور خالد بن یزید کے بعد عمر بن سعید آس کو خلافت سپرد کی جائے۔ غرض انتخاب خلیفہ کا مسئلہ 40 روز تک مقام جابیہ میں زیر بحث رہا۔ بالآخر رواح بن زمبا کی مذکورہ تجویز عبید اللہ بن زیاد کی تائید و کوشش سے منظور ہوئی، اور 3 ذی القعدہ سن 64 ہجری کو مقام جابیہ میں مروان کے ہاتھ پر بنو امیہ، بنو کلب اور غسطان و طے وغیرہ قبائل نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد مروان بن حکم اپنی جمعیت کو لے کر مرج راحت کی طرف بڑھا اور زحاق بن قیس کے مقابل جا کر خیمہ زن ہوا۔ مروان کے پاس کل 13,000 جنگجو تھے، ادھر زحاق کے پاس اس سے چگنی جمعیت فراہم ہو چکی تھی۔ طرفین نے اپنے میمنہ و میسرہ کو درست کر کے لڑائی کا سلسلہ شروع کیا۔ 20 روز تک لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا، مگر کوئی فیصلہ کن جنگ نہ ہوئی۔ آخر عبید اللہ بن زیاد نے مروان بن حکم کو اپنی فوج کی قلت کی طرف توجہ دلا کر مشورہ دیا کہ دشمنوں پر شب خون مارنا چاہیے۔ چنانچہ 20 روز سے طرفین برابر صف آرا ہوتے رہے تھے، اور کسی نے کسی پر شب خون مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، لہذا زحاق اور ان کی فوج بے فکر تھی۔ اس پر مستزاد یہ کہ مروان نے دن میں زحاق کے پاس صلح کا پیغام بھیج کر استدعا کی کہ لڑائی کو بند کر دیجیے، اور صلح کی شرائط طے ہونے تک کوئی کسی پر حملہ آور نہ ہو۔ اسی قرارداد کے موافق لڑائی بند ہو گئی۔ غروب آفتاب کے بعد جب رات شروع ہوئی تو ابن زیاد کی تجویز کے موافق یہاں شب خون کی تیاری ہونے لگی، اور وہاں بالکل فارغ اور مطمئن ہو کر زحاق اور ان کی فوجیں مصروف خواب ہو گئیں۔ آدھی رات کے وقت انہوں نے حملہ کئی جانب سے شروع کیا۔ اس اچانک حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیس کے 80 سردار اور بنو سلیم کے 600 آدمی قتل ہوئے۔ زحاق بن قیس بھی کام آئے، اور بقیہ السیف جس طرف کو منہ اٹھا کر بھاگ نکلے۔ یہ لڑائی در حقیقت بنو کلب اور بنو قیس کی لڑائی تھی۔ ان دونوں قبیلوں میں عہد جاہلیت سے رقابت چلی آ رہی تھی۔ اسلام نے اس رقابت کو بھلا دیا تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں قبیلوں سے بڑی قابلیت کے ساتھ کام لیا اور ان کی آپس کی رقابتوں کو دبائے رکھا۔ یزید کی شادی بھی انہوں نے بنو کلب میں اسی لیے کی تھی۔ ایک زبردست قبیلے کی حمایت اس کو حاصل رہی۔ بنو قیس کی تعداد بنو کلب سے بھی زیادہ تھی۔ ان کی مدارات تو دل جوئی کا بھی خاص طور پر لحاظ رکھا جاتا تھا، لہٰذا یہی دونوں قبیلے ملک شام کی سب سے بڑی طاقتیں سمجھے جاتے تھے۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دیرینہ رقابت پھر تازہ ہو گئی، اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بنو قیس اور بنو کلب کی فراموش شدہ رقابت از سر نو بیدار ہو گئی، اور جنگ مرہت نے اس رقابت کو تا دیر اور ہمیشہ باقی رہنے والی عداوت و دشمنی کی شکل میں تبدیل کر کے مقاصد اسلامی کو عالم اسلام میں سخت نقصان پہنچایا۔ جس زمانے میں معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد دمشق میں انتخاب خلیفہ کے متعلق اختلاف آراء اور بنو کلب و بنو قیس کے درمیان رقابتیں آشکارا ہونے لگی تھیں، تو مروان بن حکم نے یہ دیکھ کر کہ عراق و مصر اور شام کا بھی بڑا حصہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم کر چکا ہے، ارادہ کیا کہ دمشق سے روانہ ہو کر مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کر لے اور خلافت تسلیم کرنے میں زیادہ دیر نہ لگائے۔ چنانچہ جامعہ دمشق میں جب لوگوں کے اندر فساد برپا ہوا تو مروان بن حکم بنو امیہ کی خلافت سے قطعاً مایوس ہو کر مکہ کے سفر کا
سامان درست کر چکا تھا کہ اتنے میں عبید اللہ بن زیاد دمشق میں وارد ہوا، اور مروان بن حکم کے ارادے سے واقف ہو کر اس نے مروان کو بالاسرار روانگی سے باز رکھا، اور اسی کی کوشش کا نتیجہ یہ تھا کہ مروان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور اسی کی تدبیر سے مرہج راحت میں ضحاک بن قیس قتل اور بنو قیس کو شکست ہوئی۔ مرہج راحت کی فتح کے بعد مروان دمشق میں آیا اور یزید بن معاویہ کے محل میں فروکش ہوا۔ یہاں آتے ہی اس نے ابن زیاد کے مشورے کے موافق سب سے بیشتر خالد بن یزید کی ماں سے نکاح کیا تاکہ بنو کلب کی حمایت حاصل رہے اور آئندہ خالد بن یزید کی ولی عہدی کے اندیشے سے نجات حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد اس نے فلسطین اور مصر کی جانب کوچ کیا، اور سن 65 ہجری کے ابتدائی ایام میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے تمام ہوا خواہوں کو شکست دے کر قتل یا ملک سے خارج کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے اس معاملے میں بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے ملک شام کے ان واقعات و حالات سے جو ان کی موافق پیدا ہو چکے تھے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور عین وقت پر اپنے ہوا خواہوں کو کوئی امداد رواں نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو شام کے ملک پر حملہ کرنے کی ہدایت کی، لیکن اس وقت جبکہ موقع ہاتھ سے جاتا رہا تھا اور ان کے طرفداروں کی ہمتیں شام میں پست ہو چکی تھی۔ جنگ توابین۔ کافی اتنا اچھا۔